السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈسٹر ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Welcome to our channel. Be sure today we are going to be reading a story from سوچنے کی باتیں. سوچنے کی باتیں. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک نئی کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے سوچنے کی باتیں. تو آج اس میں سے ہم پہلی کہانی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فن سیکھنے سے آتا ہے. فن کہتے ہیں ہنر کو, کوئی اسکل جو ہوتا ہے نا, جیسے کوئی بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے اسکلس ہوتے ہیں. کوئی ٹیلرنگ کرتا ہے, کوئی میڈیکل میں ہوتا ہے. ہاں جی, گیمنگ بھی ایک فن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قادیان ایک شہر کا نام ہے, میں قادیان والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تیمارداری اور بیماروں کی خدمت کرنا سیکھیں. تیمارداری کا مطلب یہ ہوتا ہے شاہنواز کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا حال چال پوچھنا کہ آپ کیسے ہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کے پاس بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرنا, اس سے ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کو اپنی بیماری سے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کوئی بیمار ہو تو اس سے کیا باتیں کرنی چاہیے تاکہ جو بیمار ہے ان کی عیادت کی جائے. تیمارداری کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دلاسا دیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, بیماری ہے کوئی بات نہیں, بیماری اور صحت زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس قسم کی جو باتیں یہ تیمارداری میں آتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تیمارداری بھی ایک ہنر ہے اور ایک فن ہے, اور فن تبھی آتا ہے جب اس کو سیکھا جائے. پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ یہاں تو یہ باتیں معمولی سمجھی جاتی ہیں, لیکن یورپ میں اس کے سکھانے کے کالج ہوتے ہیں. یورپ یعنی کہ جو UK ہے اور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں ان کو یورپ کہتے ہیں, لیکن یہاں ایسی باتوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اب حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پاکستان انڈیا میں تو ایسے کالجز وغیرہ نہیں ہیں جہاں پہ وہ چیزوں کو سکھایا جائے کہ ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے, کوئی بیمار ہو تو اس سے کیا باتیں کرنی چاہیے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یورپ وغیرہ میں اس کے کالجز ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. مجھ سے ایک شخص نے مشورہ لیا کہ میں درزی کا کام سیکھنا چاہتا ہوں. درزی کہتے ہیں ٹیلرنگ کو, جو کپڑے سینے کا جو کام ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں درزی کا کام. تو میں نے کہا بہت اچھا کام ہے. وہ باہر سیکھنے گیا لیکن چند ہی دن کے بعد آ گیا, اور جب میں نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے ہو, تو کہنے لگا میں کام کرنے کے گر سیکھ آیا ہوں. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح اسے پہلے کام کرنا نہیں آتا تھا اسی طرح پھر بھی نہیں آیا. یعنی کہ چند دن میں تو نہیں نا کوئی اسکل سیکھا جا سکتا. اگر آپ چند دن کے لیے کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے کپڑے سینا سکھا دو, تو چند دن میں تو نہیں نا آ سکتا. تو وہ چند دن کے بعد آ گیا اور کہتا ہے کہ میں سیکھ آیا ہوں, لیکن اس کو نہیں کام سیکھنا آیا. اسی طرح میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ایک شخص طب پڑھنے کے لیے گیا اور ایک طبیب کے پاس گیا. ایک دن طبیب ایک مریض کو دیکھنے گیا اور ساتھ اس کو بھی لے گیا. مریض کو سو ہضمی کی شکایت تھی. طبیب نے کہا آپ نے شاید چنے کھائے ہیں. یعنی کہ مریض کو کہنے لگا کہ مجھے میرے اسٹمک میں پین ہے. تو پھر ڈاکٹر نے اندازہ لگایا کہ شاید اس نے نا کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کو ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تو اس نے یعنی کہ ڈائجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے ضرور چنے کھائے ہیں. تو مریض نے کہا ہاں. شاگرد جو اس کے ساتھ تھا, جو کام سیکھنے کے لیے گیا تھا میڈیکل کا, اس نے دیکھا تو وہاں اس کو سائڈ پر چنے پڑے ہوئے نظر آئے. تو اس نے خیال کیا کہ شاید طبیب نے یعنی کہ ڈاکٹر نے یہ چنے دیکھ کر ہی بیمار ہونے کا باعث سمجھا. یعنی کہ اس نے اپنے پاس سے سوچا کہ اچھا تو میڈیکل کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار کے پاس کوئی چیز جو بھی پڑی ہو اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ اس کی وجہ سے یہ بیمار ہوا ہے. تو کیا ہوا, وہ بے وقوف آدمی نے کیا ہوا کہ اس طرح سے اندازہ لگا لیا کہ اچھا اس نے چنوں کو دیکھا ہے پہلے ڈاکٹر نے, اور اس کے بعد پھر کہا ہے کہ اچھا یہ تم چنے کھا کے بیمار ہوئے. تو مریض نے کہا کہ ہاں. اور بیماری کا پتہ لگانے کا گر یہی ہے, جو چیز آس پاس ہو وہی اس بیماری کا باعث سمجھ لی جایا کرے. یہ خیال کر کے وہ واپس اپنے وطن یعنی کہ اپنے جو سٹی تھا وہ وہاں پر پہنچا اور مشہور کر دیا کہ میں طب پڑھ کر آیا ہوں, یعنی کہ میں اب ڈاکٹر بن گیا ہوں اور مجھ سے اپنا علاج کروا لو جس نے کروانا ہے. ایک دفعہ ایک امیر بیمار ہوا اور اس کے ہاں اس کو بلوایا گیا. تو ایک دفعہ ایک بہت زیادہ رچ مین تھا, وہ بیمار ہو گیا اور اس کو بلایا اس ڈاکٹر کو. جب گیا نبض دیکھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. تو اس نے اس کو چیک کیا, اچھا مجھے اپنی نبض تو چیک کراؤ, میں تمہاری ہارٹ بیٹ, نبض کہتے ہیں ہارٹ بیٹ کو چیک کرنا. تو اس نے اپنے اس کی رس سے ہارٹ بیٹ چیک کی اور پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو چارپائی کے نیچے یعنی کہ بیڈ کے نیچے گھوڑے کی زین پڑی ہوئی تھی. زین کہتے ہیں سیڈل کو. کہنے لگا تو وہ جو ڈاکٹر بن گیا تھا سمجھ رہا تھا کہ میں اب ڈاکٹر بن گیا ہوں, تو کہنے لگا اچھا, اس کو دماغ میں فوراً آیا کہ اچھا جیسے وہ چنوں والا واقعہ ہوا تھا نا کہ چنے پاس پڑے تھے, تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو چنوں کی وجہ سے آپ کے اسٹمک میں پین ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جو سیڈل پڑی ہوئی ہے آپ نے ضرور یہی کھا لی ہوگی. تو اس نے کہنے لگا کہ آپ نے بھی تو غضب کیا کہ زین کھائی ہے یعنی کہ سیڈل کھا لی ہے, بھلا کوئی زین بھی کھاتا ہے. تو امیر نے کہا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے, اس کو پٹوا کر باہر نکلوا دیا. پھر اس نے اس کی خوب مرمت کی اس ڈاکٹر کی, اور اس کے بعد پھر اس کو باہر نکال دیا.
تو حضور آگے فرماتے ہیں کہ تو تیمارداری کا بھی ایک فن ہے جو محنت سے آتا ہے، یعنی کہ ہارڈ ورک سے آتا ہے، اور ہر ایک کام کا یہی حال ہے کہ جب اس کے کرنے کے طریق نہ آتے ہوں عمدگی سے نہیں ہوتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر کام جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو دل سے کام کرنا چاہیے، پھر ہی وہ آتا ہے۔ اگر آپ دل سے نہیں سیکھیں گے تو وہ کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو اس کو پوری دل لگی کے ساتھ سیکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اس نے ایک دن دیکھا کہ اچھا چنے کھانے سے ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری کون سی ہے، تو اس نے جا کے کہہ دیا کہ اچھا تم نے سیڈل کھا لی ہے، تو پھر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے love us and don't forget to subscribe our channels. اے واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے۔